پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں روزانہ اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے۔ 8 مارچ کو ایک ڈالر 178 روپے کا تھا، جو اب 193 روپے کا ہو چکا ہے۔ آخر ڈالر کی اڑان کیوں جاری ہے؟ روپیہ کیوں بے قدر ہو رہا ہے؟ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے اکرام ہوتی اپنی اس رپورٹ میں۔ دنیا کو ہر ملک کو بیرون ملک سے مختلف اشیاء منگوانے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہر ملک کے لیے ڈالر کے ذخائر ضروری ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ کوئی شخص مہینے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے پاس پیسے رکھتا ہے، پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ یہ ذخائر کم سے کم 3 ماہ کی درآمدات یا قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہوں، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر یہ ذخائر کم ہو جائیں تو ملک IMF کے پاس جاتا ہے، جو اس کو اپنی شرائط پر قرضہ دیتا ہے۔ عموماً پاکستان کی ہر حکومت IMF سے ایک پروگرام لیتی ہے۔ اسی طرح کا ایک پروگرام پچھلی PTI کی حکومت نے لیا، مگر پھر خطرے کی گھنٹی کیوں بجی؟ وجوہات کچھ یوں تھیں۔ ایک تو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل سمیت درآمد کی جانے والی مختلف اشیاء کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی ہیں۔ پھر حکومت کے تبدیل ہونے پر جون تک پیٹرول کی قیمت بلند ہونے سے ملک کی معیشت پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ دوست ملکوں نے بھی امداد کو IMF کی قسط کی منظوری سے جوڑ دیا، اور IMF کی قسط حاصل کرنے کے لیے پیٹرول اور بجلی کی قیمت بڑھانا ضروری تھا۔ مگر نئی حکومت نے عوامی رد عمل کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائی۔ یوں IMF کی قسط نہ ملنے کی وجہ سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کی ضروریات سے بھی کم رہ گئے۔ صرف شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 10 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں یہ ذخائر 19 کروڑ ڈالر کی کمی کے بعد صرف 16 ارب 30 کروڑ ڈالر تک رہ گئے ہیں۔ یوں درآمدات اور بزنس کمیونٹی کی ضرورت کے مقابلے میں ڈالر کی سپلائی کہیں گنا کم، جبکہ ڈالر کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ساتھ ساتھ اس افراتفری میں لوگ ڈالر کی خریداری زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر انہیں اور مہنگا ملے گا۔ اس طرح ڈالر کی ذخیرہ اندوزی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ حکومت IMF کی کڑی شرائط پوری کرتی ہے یا کوئی اور حل نکالتی ہے، یا پھر ہم روز روپے کو ڈالر کے سامنے یوں ہی ڈھیر ہوتا دیکھیں گے۔